یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ احمق کے ساتھی جنہیں ہم نے یقینی موت سے دو چار کیا تھا، یہ چاروں تو زندہ بھی بچ گئے ہیں اور گلیشیئر پر سکیٹنگ کرتے ہوئے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ رینا مونڈارے نے حیرت کی شدت سے ماسٹر کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ کر کہا، کیونکہ گلیشیئر پر عمران کی ٹیم کے چار ساتھی رابرٹ، ٹائیگر، روزی راسکل اور کراسٹی ان کے سامنے زندہ تھے اور سکیٹنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ آخر زندہ کیسے بچ گئے؟ کیا ان کے اندر جن بھوتوں کی روح حلول کر گئی ہے جو ہمارے پلان کے مطابق بنائی ہوئی اتنی ہولناک اور گہری ترین کھائی سے حیرت انگیز طور پر نکل آئے ہیں؟ میجر سارگن نے بھی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے حیرت کی شدت سے چلا کر کہا اور ناقابل یقین نظروں سے سکرین پر دیکھنے لگا، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم دونوں کے گروپس کی پلاننگ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یہ احمق شیطان کے ساتھی ہیں اور اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تم نے PZ چیکر سے اس کھائی میں چیکنگ نہیں کی ہوگی، اور احمق کے ان شیطان ساتھیوں نے موت کے منہ میں بھی جا کر کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیا ہوگا۔ جیفرڈ سلاکا نے اس بار مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے پہلے ہی کم از کم عمران کے اس گروپ کے موت کا یقین نہیں تھا۔ پہلے بھی ہماری بھرپور پلاننگ کے باوجود عمران اور اس کے ساتھی ہمارے اور ہمارے ایجنٹوں کے ہاتھوں مرنے سے کئی بار بچتے رہے ہیں، بلکہ الٹا ہمیں ہی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ جس طرح اب تک زیرو لینڈ اور دوسرے سیکرٹ ایجنٹ انہیں مارنے کے بجائے خود ہی مارے گئے ہیں۔ زونڈاری نے بھی منہ بنا کر غصے سے کہا، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر سکاٹا کو ان کی صفر کارکردگی کا جیسے ہی معلوم ہوگا وہ ان پر برس پڑے گا، اس طرح ان کا نیوکلیئر پاور لیبارٹری میں کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنے ایجنٹوں کو ان خبیثوں کی سرکوبی کے لیے بھیجتی ہوں، کیونکہ یہ سب ہماری رینج میں ہیں۔ اس بار زونڈاری نے اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں لیڈی ہنٹر، یہ احمق کے شیطان ممبرز ہیں، ہمارے کسی ایجنٹ کے ہاتھوں نہیں مریں گے، ہمیں خود ہی باہر جا کر ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس بار ہم نہیں یا پھر یہ شیطان نہیں۔ رینا مونڈارے نے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کسی ناگن کی طرح پھنکار کر کہا، مگر ڈائمنڈ بیوٹی، یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے سیکٹرز کو چھوڑ کر ان کی سرکوبی کے لیے خود باہر جائیں، کیونکہ ہمیں سیکٹرز میں بیٹھ کر ہی یہاں آنے والی تمام پارٹیوں کو مانیٹر کرنا ہے۔ میجر سارگن نے اس بار حیرت سے رینا مونڈارے کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں میجر سارگن، ڈائمنڈ بیوٹی درست کہتی ہے، ہمیں ان شیطانوں کے لیے باہر جانا ہی ہوگا، کیونکہ ہم باہر جا کر ہی ان سے صحیح طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک سیکٹر کی بات ہے، ہم اپنے ساتھ 01 کا سپر میٹر لے جاتے ہیں اور سیکٹر کو اسپیشل لاک لگا دیتے ہیں، جس سے عمران جیسا خطرناک حد تک ذہین انسان اور ڈاکٹر سائمن جیسا ذہین سائنسدان بھی سیکٹر کو اوپن نہیں کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی جب وہ سیکٹر کی رینج کے قریب پہنچے تو 01 کے سپر میٹر سے ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور وہ سیکٹر کے لاک کو کسی طور پر اوپن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کا اوپن لاک اس 01 کے سپر میٹر میں ہے۔ زونڈاری نے اس بار میجر سارگن اور جیفرڈ سلاکا کی طرف دیکھ کر رینا مونڈارے کی بات کے مشورے کی حامی بھری تو جیفرڈ سلاکا اور میجر سارگن نے شانے اچکا دیے۔ چلو اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرے دو شکار میرے قریب آ رہے ہیں، اور یہ دونوں شکار میرے خیمے میں ایک رات گزاریں گی، اور پھر ان کی دردناک موت ہوگی۔ جیفرڈ سلاکا نے شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو زونڈاری مسکرا دی۔ البتہ رینا مونڈارے اس کی بات سن کر منہ بنانے لگی جیسے اسے جیفرڈ کی بات پسند نہ آئی ہو۔ جیفرڈ سلاکا، اس بار ہمیں صرف اپنے ٹارگٹ کو فوراً ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ احمق عمران کے ساتھی لڑکیاں ہیں جو تھوڑا سا موقع ملنے پر سارا پانسا پلٹ سکتی ہیں، لہٰذا اس بار اپنے خاص مقصد سے ہٹ کر صرف ہمیں مشن پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ میری اپنی پارٹنر یعنی ڈائمنڈ بیوٹی بھی کئی بار گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر اور اس کے پاورز ممبر اور ڈاکٹر سائمن کی چاہت میں رعایت دے چکی ہے، اور اس کا ہمیں بہت نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ لہٰذا اس مشن میں احمق عمران اور ڈانسر سائمن کی ٹیم کی ساتھی لڑکیاں جو صلاحیت میں بہت ہی تیز ہیں، انہیں فوراً مارنا ہوگا، کیونکہ یہ عام ایجنٹ یا سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہیں، اور تم بار بار ایسی غلطی نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میجر سارگن نے کہا تو جیفرڈ سلاکا نے منہ بنا لیا، مگر کچھ کہا نہیں، کیونکہ وہ اس بار اپنے خاص ساتھیوں کے سامنے تھا۔
اس لیے برداشت کر گیا تھا، ورنہ یہ بات اس کا کوئی اور ایجنٹ کرتا تو اس کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ چلو اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ نامراد سیکٹر سے باہر چلے جائیں گے جہاں ہمارے جدید مائکرو سرکٹ کیمرے نصب نہیں ہوں گے اور ہم انہیں اس برف کے جہنم میں ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی۔ زونڈاری نے کہا تو سب نے خیمے کے دائیں پتھر میں ہینگر پر لٹکے ہوئے سیلون اور پیراشوٹ کی بنی ہوئی گرم جیکٹس پہنی اور خود کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا اور تیزی سے خیمے سے باہر نکل آئے جہاں باڑ لگی ہوئی تھی، جس میں ریڈ رنگ کی تاریں بچھی ہوئی تھیں اور اسپارک کر رہی تھیں۔ رینا مونڈارے نے خیمے کو اچھی طرح لاک کیا جس کے اندر تمام سسٹم اوپن تھے۔ رینا مونڈارے نے 01 کے سپر میٹر پر موجود گرین رنگ کے بٹن کو پریس کیا تو بار پر لگی سرخ بار کی لہریں یک لخت آف ہو گئیں اور باڑ ایک طرف سے اوپن ہو گئی تو چاروں یہاں سے باہر چلے گئے، اور رینا مونڈارے نے اس بار سپر میٹر میں ریڈ رنگ کے بٹن کو پریس کیا تو بار دوبارہ بند ہو گئی اور پھر سے سپارک کرنا شروع ہو گئی۔ اف، کڑاکے کی سردی ہے، خیمے میں تو ہم پاورفل ہیٹرز کی بدولت بچے ہوئے تھے، مگر باہر تو برف کا طوفان آیا ہوا ہے۔ زونڈاری نے گرم جیکٹیں ہونے کے باوجود سردی سے کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ خیمے سے باہر برف کا طوفان آیا ہوا تھا۔ لیڈی ہنٹر، ہم بھی دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں ہماری تنظیم کی ایک دہشت ہے اور ہمیں بھی ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ گو کہ ہم نے یہاں سیٹ اپ اپنے ہرکاروں کی مدد سے بنایا ہے، مگر ہمیں اب ہمت کر کے اس سرد جہنم کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مشن کا دفاع کرنا ہے۔ جیفرڈ سلاکا نے زونڈاری کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کے منہ سے شدید برفانی سردی کی وجہ سے دھواں نکلنے لگا۔ جیفرڈ سلاکا، تم دنیا میں لیڈی کلر، وولف اور جنگلی بھیڑیے کے نام سے جانے جاتے ہو، مگر یہ یاد رکھو کہ سائبیریا کے اس علاقے میں برفانی بھیڑیے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ یہاں کی شدید سردی کے عادی ہیں اور بعض علاقوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور میرے علم کے مطابق جہاں ہمارا سیکٹر ہے اس کے ارد گرد برفانی بھیڑیے پائے جاتے ہیں جو بہت خون خار ہیں۔ میجر سارگن نے اس بار مسکراتے ہوئے جیفرڈ سلاکا سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ مزہ تو تب ہے جب انسانی بھیڑیے اور درندے یعنی برفانی بھیڑیے کا سامنا ہمارے جیفرڈ سلاکا سے ہو۔ رینا مونڈارے نے اس بار طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جیفرڈ سلاکا کی طرف دیکھ کر کہا، ڈائمنڈ بیوٹی، تم بھول رہی ہو کہ میں کینیا کا باسی ہوں اور جنگلوں کا مجھے وسیع تجربہ ہے اور کئی بار خطرناک درندوں سے خالی ہاتھ بھی مڈ بھیڑ کر چکا ہوں اور انہیں مار چکا ہوں۔ گو کہ برفانی بھیڑیوں سے میرا ابھی تک واسطہ نہیں پڑا، مگر ایسا کینیا میں ایک نہیں بلکہ دو بھیڑیوں کو چیر چکا ہوں۔ جیفرڈ سلاکا نے رینا مونڈارے کے طنز کو صاف محسوس کرنے کے باوجود مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ جیفرڈ سلاکا کا تاریک جنگلوں میں اپنے بھائی ڈریگن سلاکا جوزف اور رابرٹ کی طرح وسیع تجربہ تھا، اور کئی بار بے شمار درندوں سے یہ سب لڑ چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفل اور دیگر ایمونیشن ان کے چرمی بیگوں میں تھا جو انہوں نے کندھے سے لٹکا رکھے تھے۔ اب چاروں برف پر خاصی تیزی سے چلنے لگے۔ چونکہ انہوں نے برف پر چلنے والے خاص بوٹ پہنے ہوئے تھے، اس لیے انہیں آگے بڑھنے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہو رہی تھی، مگر اس علاقے کی خوفناک سردی کی وجہ سے اسپیشل گرم جیکٹیں اوڑھنے کے باوجود انہیں سردی اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میجر سارگن، اس وقت اس سائبیریا کے علاقے میں سردی -70 ہو رہی ہے اور وجود میں برف جما دینے والی خوفناک سردی ہمارے لیے اور یہاں آنے والی تمام ٹیموں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ رینا مونڈارے نے میٹر پر سردی کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد کہا، ہاں ڈائمنڈ بیوٹی، ہم بھی کوئی سائبیرین نہیں ہیں، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے سائبیریا کے بعض علاقوں میں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں اسکول میں چھٹی ان دنوں ہوتی ہے جب سردی -50 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، اور کئی بار تو سرد ہوا کے چلنے سے درجہ حرارت -90 تک جا گرتا ہے، جو کہ بہت خوفناک سردی ہے۔ زونڈاری نے مسکراتے ہوئے کہا، یوں لگ رہا تھا جیسے ریچھوں کی 2 جوڑیاں جا رہی ہوں، کیونکہ ان چاروں نے جو گرم جیکٹیں زیب تن کر رکھی تھیں وہ بہت گرم اور اونی تھیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ احمق اور اس کے باقی 3 ساتھی بھی زندہ ہوں گے اور وہ سائبیرین کا رخ کر رہے ہوں گے۔ میجر سارگن نے چلتے ہوئے منہ بنا کر کہا، یہ ڈانسر کی پارٹی آخر کہاں ہوگی، کیونکہ ابھی تک ماسٹر کمپیوٹر میں اس کی لوکیشن واضح نہیں ہوئی، مگر جیسے ہی مجھے ڈاکٹر اور اس کی ٹیم نظر آئے گی
میں بیرسٹر کلارا کا وہ حال کروں گا کہ ڈاکٹر سائمن یاد کرے گا۔ جیفرڈ سلاکا نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے حیرت ہے، ایک بھائی ہے جو ڈاکٹر سائمن کا دوست ہے اور اس اناڑی ڈانسر کلارا اور اس کے منگیتر ڈاکٹر سائمن پر جان چھڑکتا ہے، اور دوسرا تم ہو جو ڈریگن سلاکا کے بھائی ہونے کے باوجود ہمارے ساتھی اور اس اناڑی ڈانسر کلارا کو ایک رات کے لیے اپنے خیمے کی زینت بنانا چاہتے ہو۔ رینا مونڈارے نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے ڈائمنڈ بیوٹی، تم کلارا کو اناڑی ڈانسر کہتی ہو، حالانکہ اس سچویشن سے تمہیں اس سے حسد کرنے کے بجائے صرف اس احمق کے ان 4 ساتھیوں کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے جو یقینی موت سے بھی باہر نکل آئے ہیں۔ زونڈاری نے حیرت سے رینا مونڈارے کی طرف دیکھ کر کہا تو رینا مونڈارے نے منہ بنا کر زونڈاری کو دیکھا مگر خاموش ہی رہی۔ دراصل ایک تو ڈانسر گریٹ لینڈ کا مقبول سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے ساتھ ایک مجا ہوا سائنسدان بھی ہے، اور اس نے اپنے پاور میٹر میں ایسے فنکشن بنائے ہوئے ہیں جو جدید سائنس کو بھی فیل کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے پاور میٹر کے ذریعے کوئی ایسی ریز چھوڑ رکھی ہوں جس سے ہمارے جدید ڈیکٹا کیمرے بھی اس ڈانسر کی لوکیشن کو نہ دکھا سکے ہوں۔ میجر سارگن نے اس بار ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہا تو تینوں چونک پڑے اور میجر سارگن کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ ہم چاروں نے اپنے ایجنٹ سائبیرین کے علاقے میں جانے والے مخصوص راستوں میں تعینات کر رکھے ہیں، اور ان کی تو ہمیں اطلاع ملنی چاہیے۔ زونڈاری نے میجر سارگن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں لیڈی ڈاکٹر، تمہاری بات تو درست ہے، ہم چاروں کے ہرکارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو ہمیں پل پل کی خبریں بتاتے رہتے ہیں۔ اسرائیل، ایکریمیا، شوگران، فرانس اور ان 4 خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں کے ملکوں میں بھی میرے ایجنٹ سرگرم ہیں جو مجھے ہر پل کی خبروں سے انفارم کرتے ہیں اور میرے کہنے پر ایکشن بھی لیتے ہیں۔ مگر جہاں تک سائبیرین کی بات ہے، سائبیریا میں ہم چاروں کے ایجنٹ موجود ہیں، مگر سائبیرین کا علاقہ بہت خوفناک ہے جہاں آج کل منفی درجہ حرارت -60 سے 90 تک چلا جاتا ہے، اور ہر لوکیشن پر ہمارے ساتھی موجود نہیں ہیں کیونکہ بعض جگہ بہت خوفناک گلیشیئرز ہیں جہاں سے سائبیرین کا رخ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ گلیشیئرز بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں۔ مگر پھر بھی احمق عمران اور ڈاکٹر سائمن کی پارٹیاں عموماً خطرناک ترین علاقوں کا ہی رخ کرتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر موت کے منہ سے نکل کر اب تک کامیاب ہوتے رہے ہیں، اور اس بار بھی ڈاکٹر سائمن اپنے پاور ممبرز کے ساتھ کسی جنگل سے یا خطرناک علاقے سے سائبیرین کا رخ کر رہا ہوگا۔ جیفرڈ سلاکا نے اس بار میجر سارگن کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ ویسے لیڈی ہنٹر، تم اپنی جلاد صفت مزاج کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو۔ تم اور جیفرڈ سلاکا اپنے ٹارگٹ میں ناکام ہوئے ہو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر سائمن کی ٹیم کو ٹریس کرنا چاہیے تھا اور اس کی ٹیم کا خاتمہ کرنا چاہیے تھا، اور خاص کر جس چیز کے لیے تم دنیا میں مشہور ہو، یعنی انسانوں کو زخمی کر کے اور ان کے جسم کو چیرتے ہوئے مزے لیتی ہو، یہ سلوک تمہیں بیرسٹر کلارا سے بھی کرنا چاہیے تھا۔ اس بار رینا مونڈارے نے پھر جیفرڈ سلاکا اور زونڈاری کی طرف دیکھ کر کہا، میں صرف بیوٹی کوئین ہی نہیں بلکہ تمہارے دم چھلے ڈانسر کا بھی وہ حشر کروں گی کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ زونڈاری نے حیرت سے رینا مونڈارے کی طرف دیکھا جو اب بھی اس پر طنز کر رہی تھی۔ ایک تو ہم چاروں اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے ہیں، احمق ٹیم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کی ٹیم بھی ہم سرچ نہیں کر پا رہے، اور پاکیشیائی ٹیم کو ہم نے یقینی موت سے دوچار کیا تھا، وہ بھی موت کے منہ سے نکل کر ہمارا منہ چڑھا رہی ہے، اور تم دونوں لڑکیاں ایک ہی گروپ کے ممبر ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الجھ چکی ہو۔ اگر یہ حال رہا تو ہم پہلے کی طرح ہی بری طرح ناکام ہوں گے، اور ویسے بھی جیسے ہی ماسٹر بلیک کو ہماری صفر کارکردگی کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ غصے سے چراغ پا ہو جائیں گے کہ دنیا پر تہلکہ مچانے والے ان کے 4 خطرناک ایجنٹ یعنی ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو ہماری خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے پر سبقت لینے کے بجائے مل کر مشن کو فوکس کرنا چاہیے اور کسی طرح عمران اور ڈاکٹر سائمن کی ٹیموں کو سائبیرین کا رخ کرنے سے روکنا ہے، ورنہ ہمارا اور ماسٹر بلیک کا دنیا میں تہلکہ مچانے کا خواب صرف خواب ہی رہے گا۔ میجر سارگن نے حیرت سے رینا مونڈارے اور زونڈاری کی طرف دیکھ کر کہا تو زونڈاری اور رینا مونڈارے نے طویل سانس لے کر اثبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ ان دونوں کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ چاروں دنیا میں تہلکہ مچانے والے بلیک ڈیتھ کے اسپیشل ایجنٹ
اپنے مشن اور ٹارگٹ میں ابھی تک بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ اف، کتنی ہولناک سردی ہے، ہم نے کتنے گرم لباس زیب تن کر رکھے ہیں، مگر پھر بھی کڑاکے کی خوفناک سردی ہماری ہڈیوں میں گھستی جا رہی ہے۔ اس بار جیفرڈ سلاکا نے مسلسل اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کہا اور اپنے سامان میں سے برینڈی نکال لی اور بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے پینے لگا، کیونکہ برینڈی پینے سے اور مسلسل چلتے ہوئے اس کے وجود میں حرارت بھر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھی اپنے اپنے سامان سے برینڈی نکال کر پینے لگے تاکہ کڑاکے کی ہولناک سردی سے کسی حد تک بچا جا سکے۔ اچانک انہیں غرانے کی تیز آواز سنائی دی تو چاروں چونک پڑے اور ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ او، یہ تو برفانی بھیڑیوں کا علاقہ ہے، اور برفانی بھیڑیے تو بہت ہی خوفناک درندہ ہوتا ہے۔ جیفرڈ سلاکا نے یک لخت رکتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اپنے اپنے رائفلز نکال لیے اور چاروں برفانی پہاڑ میں ایک طرف دیکھنے لگے۔ یک لخت انہیں بھیڑیے اپنے عقب میں نظر آئے، اور اس سے پہلے کہ یہ چاروں سنبھلتے، 6 بھیڑیے جن کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں بجلی کی طرح ان پر غراتے ہوئے جھپٹے۔ کیونکہ برفانی درندے بہت چالاک اور خوفناک تھے اور ان کی جسامت بھی افریقن اور برازیلی جنگلوں کے بھیڑیوں سے زیادہ تھی، چاروں نے بے اختیار فائر کھول دیے، جس سے برف کا خاموش ماحول گونج اٹھا۔ مگر اس کے باوجود ایک قد آور اور جسیم بھیڑیا جیفرڈ سلاکا پر حملہ کر چکا تھا، البتہ باقی 5 بھیڑیے خون میں لت پت ہو کر برف میں گر کر تڑپنے لگے۔ جیفرڈ سلاکا نے اپنا رائفل کو تیزی سے لاٹھی کی طرح گھمایا اور اسے طاقتور جسیم خونی بھیڑیے پر مارنا چاہا، مگر بھیڑیا اس کی توقع سے زیادہ چالاک ثابت ہوا تھا اور تیزی سے ایک طرف ہو گیا تھا، اور پھر غراتے ہوئے زونڈاری پر حملہ آور ہوا، جس کے لیے زونڈاری تیار نہیں تھی، اور بھیڑیے نے اس کے پاؤں کو دبوچ لیا، مگر برفانی بھیڑیے کے منہ میں زونڈاری کا جوتا آ گیا۔ زونڈاری کے منہ سے خوف سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ اس خون آشام قوی ہیکل برفانی بھیڑیے کے حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ رینا مونڈارے نے اس پر فائر جھونکنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی جیفرڈ سلاکا نے اسے چیخ کر منع کر دیا، کیونکہ جلد بازی میں فائر زونڈاری پر بھی ہو سکتا تھا۔ جیفرڈ سلاکا نے ایک بھرپور چیخ ماری اور رائفل کو ایک طرف پھینکا اور خالی ہاتھوں سے ہی برفانی بھیڑیے کی طرف چھلانگ لگا دی اور اس کے خونخوار منہ پر اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حالانکہ برفانی بھیڑیا بہت قوی ہیکل اور خونخوار تھا، مگر جیفرڈ سلاکا، جس کا افریقی جنگلوں کا وسیع تجربہ تھا اور وہ دنیا میں جنگلی بھیڑیے کے نام سے مشہور جیفرڈ سلاکا خود بھی درندہ بن چکا تھا، اور اس کے جلے ہوئے خوفناک سیاہ چہرے پر مکمل درندگی چھا گئی تھی۔ جیفرڈ سلاکا نے ایک زوردار جھٹکا لگایا تو یک لخت برفانی بھیڑیے کا منہ چرتا چلا گیا، اور پوری قوت صرف کرنے کی وجہ سے جیفرڈ سلاکا کا خوفناک چہرہ مزید سیاہ اور خوفناک ہو گیا تھا، اور اس کی اکلوتی آنکھ برفانی بھیڑیے کو ہاتھوں کے ذریعے چیرتے ہوئے طاقت لگانے سے سرخ ہو چکی تھی، اور خوفناک حد تک کڑاکے کی سردی کے باوجود پوری طاقت خرچ کرنے سے اس کے سیاہ ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ ویل ڈن جیفرڈ سلاکا، ویل ڈن، تم نے ثابت کر دیا کہ بلیک ڈیتھ والے ہمت، طاقت اور بہادری میں کسی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ اگر تم بر وقت اس خونی بھیڑیے پر حملہ نہ کرتے تو یہ برفانی قوی ہیکل بھیڑیا اس بار زونڈاری کی گردن پر وار کرتا۔ رینا مونڈارے نے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیڈی ہنٹر، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس بار میجر سارگن نے تشویش سے زونڈاری کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ دراصل میں اس خونی بھیڑیے کے حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، مگر جیفرڈ سلاکا نے اپنی صلاحیتوں سے اس قوی ہیکل خونی بھیڑیے کو ایک ہی جھٹکے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اتفاق ہے کہ اس برفانی بھیڑیے کے منہ میں میرا جوتا آ گیا، ورنہ میرا پاؤں اس کے خونی جبڑے سے چھل چکا ہوتا۔ زونڈاری نے طویل سانس لے کر کہا، گو کہ یہ دونوں گروپ ایک دوسرے پر ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش میں ہوتے تھے، مگر پھر بھی مشکل کے وقت یہ چاروں ایک دوسرے کے لیے جان دینے پر تیار ہو جاتے تھے، اور خاص کر جیفرڈ سلاکا نے تو زونڈاری کے لیے بھیڑیے کے خونخوار منہ میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھلنے سے پہلے ہی چیر دیا تھا، تاکہ وہ زونڈاری یا کسی اور ساتھی پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ سائبیریا کے برفانی بھیڑیے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ اتنے شدید ٹھنڈے علاقے میں یہ نہیں رہتے، کیونکہ یہاں کا درجہ حرارت -70 یا 80 ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ برفانی بھیڑیے انسانوں کے خون کی بو
بہت دور سے محسوس کر لیتے ہیں، اور اس لیے ان چند بھیڑیوں کے گروہ نے یہاں کا رخ کیا ہے تاکہ یہ ہمارے جسم کو چیر پھاڑ کر اپنا بھوکا پیٹ بھر سکیں۔ جیفرڈ سلاکا نے کہا، اور اپنی رائفل اور اپنی برینڈی کی بوتل اٹھا لی۔ سفید رنگ کے برفانی بھیڑیوں کے جسم سے شدید سردی کی وجہ سے نکلتا ہوا خون جم چکا تھا۔ چلو آگے بڑھو، ہم ان منحوس خونی برفانی بھیڑیوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس بار جیفرڈ سلاکا نے ہنکارا بھر کر کہا۔ ویسے جیفرڈ، تمہاری ہمت ہے کہ تم نے ایک ہی جھٹکے میں اس برفانی عفریت کا خاتمہ کر دیا، اس بار رینا مونڈارے نے خوش ہو کر کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی یہ برفانی درندہ سنبھلا نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا جبڑا چیر دیا، کیونکہ جنگلوں میں میرا متعدد بار ان خونی بھیڑیوں سے واسطہ پڑ چکا ہے، اور دوسرا یہ بھی شکر کرو کہ برفانی بھیڑیے بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے نہیں تھے، کیونکہ عموماً یہ خون خوار درندے کافی بڑے گروہ کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے شکار پر بجلی کی طرح جھپٹ کر اس کی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں۔ جیفرڈ سلاکا نے ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کے ساتھیوں نے سر ہلا دیا۔ او، احمق پاک ایشیائی کے چاروں ساتھی اس پہاڑی کی موڑ کی دوسری طرف موجود ہیں اور اس طرف ہی بڑھ رہے ہیں، رینا مونڈارے نے اس بار چونک کر کہا، کیونکہ ان کے جدید سرکٹ ڈیکٹا کیمرے یہاں کے اطراف میں نصب تھے اور انہیں یہاں کی معلومات مل رہی تھیں۔ چاروں تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی وہ برف سے اٹے موڑ سے گھومے، ان چاروں کو عمران کی ٹیم کے چاروں ممبران نظر آ گئے، جنہیں اپنی طرف سے رینا مونڈارے اور میجر سارگن نے اپنے ریڈ سیکٹر سے یقینی موت سے دوچار کر دیا تھا، مگر وہ معلوم نہیں کس طرح بھیانک اور یقینی موت کو شکست دیتے ہوئے ان کے سیکٹر تک پہنچ رہے تھے۔